نماز اللہ کے رسول نے بیان، اب تک جو میں نے بیان کیا یہ تمام فائدے نماز کے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر، دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی بنیاد پر کسی ایک نماز مستحب کے پڑھنے کا طریقہ کار اور اس کے کچھ فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز ہائے مستحب تو بہت ساری ہیں، اتنی نمازیں ہیں کہ انسان اگر بس وہ جملہ یاد کرے اللہ کے رسول کا کہ نماز بہترین موضوع ہے، خیر موضوع ان نماز بہترین موضوع ہے۔ اب چاہے انسان زیادہ پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، یا چاہے انسان کم پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن نماز سے بہتر کوئی اور موضوع نہیں ہے۔ یا روایت اللہ کے رسول کی الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کے لیے قربت خدا کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ روز ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ان نمازوں سے آشنا تو ہو جائیے کہ شاید کبھی کسی وقت میں وہ نماز پڑھ لی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے۔ مثال کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، روٹین کے کھانے کھاتے کھاتے کبھی کبھار ہم تھک جاتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آج کھانا آپ پکائیے، آج ہم باہر سے منگا لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ آج کوئی نئی چیز پکائیے، نئی ڈش لے کر آئیے۔ تو جیسے انسان کے ذائقہ زبان کے لیے کوئی نیا کھانا چاہیے ہوتا ہے، شاید ایسے ذائقہ روح کے لیے کوئی نئی نماز بھی چاہیے ہو۔ یہ نئی نماز کا مطلب نماز بدعت نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سب 1400 سال پرانی نمازیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جو اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ البتہ روٹین میں صاحبان ایمان کے یہاں اتنا بیان نہیں ہوا کرتی کہ ان سے ہماری سماعت آشنا رہے۔ ہم نے جو نمازیں بیان کی، آج ایک نماز کا تذکرہ ہے، اور وہ نماز بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کوئی ایسی نماز تلاش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر، اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے خدا موت کو آسان کر دیتا ہو، خدا توبہ قبول کر لیتا ہو، خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جاتے ہو، خدا مجھے مغفرت کے تحفے عطا کر دیتا ہو، جس نماز کی برکت سے خدا میرے اور میرے اہل و عیال کو مبارکباد پیش کرتا ہو، وہ کون سا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر دے؟ وہ کون سی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر، دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے؟ وہ کون سی نماز یا دعا ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے والدین کو بھی بخش دے اور ذریت کو بھی بخش دے؟ وہ کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے کہ خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کوئی مشکل نہ ہو؟ وہ کون سی دعا ہو سکتی ہے جو میری موت کو آسان کر دے، روح نکلے مگر سختی قبض روح نہ ہو، یا سختی حالت نزا نہ ہو؟ وہ کون سی ایسی دعا یا نماز ہو سکتی ہے جس کی برکت سے فرشتہ موت کے ساتھ خود جبرائیل میرے سرہانے آ جائیں؟ تو کوئی ایسی دعا یا نماز ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف میں نے خواب و خیال کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں؟ یہ صرف تمنائیں نہیں ہیں، یہ آرزویں نہیں ہیں، بلکہ یہ انعامات ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے طریقہ بدل دیا، ثواب پہلے بیان کیا ہے اور نماز کو بعد میں بیان کر رہا ہوں، کہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے، دوا بعد میں دکھاتے ہیں، دوا کے فائدے پہلے بتاتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا اس کے پڑھنے کا ثواب کیا؟ ثواب پہلے سن لیجئے، نماز بعد میں سنیے۔ اب آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے۔ قسم بخدا اگر اتنی 10 چیزوں کے لیے، 10 باتوں کے لیے جو بیان کی گئی ابھی تک، ان باتوں کے لیے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک پورا قرآن پڑھنا ہوگا، آپ تیار ہو جائیں گے۔ مولانا بتائیے پڑھنا کیسے؟ الٹا پڑھنا کہ سیدھا پڑھنا؟ اب تو ایسے بھی اعمال آ گئے ہیں، وہ میں کیا باتیں بیان کروں۔
یہ عملیات کی کچھ بحث ہوتی ہیں کہ انسان کو کیسے پڑھنا ہے، مبین سے شروع کرنا ہے، مبین پہ ختم کرنا ہے الی آخر۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان 10 باتوں کے لیے آپ کو 10 درہم خرچ کرنے پڑیں گے تو آپ کہیں مولانا بسم اللہ 10 تو بہت کم ہے، ہم 20 بھی خرچ کر دیں گے۔ تو وہ کون سی نماز ہے جس میں درہم خرچ نہیں ہوں گے؟ البتہ ولایت شرط ہے۔ اللہ کے رسول اپنے حجرہ مطہرہ سے باہر تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے رب سے توبہ کی درخواست کرنا چاہتا ہو۔ اب تک جو میں نے بیان کیا یہ تمام فائدے نماز توبہ کے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہت ڈیپ میں جانے کے لیے تو پھر الگ الگ بحث کرنی پڑتی ہے۔ نماز اف، تو یہ اف کیا ہے؟ معافی۔ نماز استغفار الگ نماز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نماز توبہ ہے۔ توبہ اور ہے، استغفار اور ہے، اف اور ہے۔ البتہ اردو زبان کی کوتاہی الفاظ کا مسئلہ ہے، اس کے دامن میں الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اردو زبان میں تینوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کی نماز۔ استغفار بھی توبہ، توبہ بھی توبہ، اور اف بھی توبہ۔ حالانکہ اف وہ نماز ہے کہ اگر انسان کو عبادت خدا میں ذائقہ کم محسوس ہو، عبادت میں سستی پیدا ہونے لگے تو اسے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز استغفار وہ نماز ہے جو خدا سے مغفرت طلب کرنے کا پہلا عنوان ہے۔ جب مغفرت طلب کی اور مغفرت آپ کو مل گئی، اب پھر آپ کے لیے توبہ کی منزل ہے۔ پہلے مغفرت ہے اور بعد میں توبہ ہے۔ مغفرت دور سے بھی ہو سکتی ہے توبہ مگر خدا سے قریب آ کر ہی ملتی ہے۔ اسی لیے آپ ترتیب دیکھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتوب الیہ بعد میں ہے، استغفر اللہ ربی پہلے ہے، استغفار پہلے ہے، توبہ بعد میں ہے۔ استغفار میں ندامت ہے، استغفار میں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے، استغفار میں انسان کے لیے جو کر دیا اس پہ شرمندگی، اور پھر استغفار کے بعد پھر وہ توبہ کی کیفیت۔ توبہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک توبہ اوپر سے نیچے آتی ہے، ایک توبہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور ایک توبہ پھر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ خدا توفیق توبہ عطا کرتا ہے، یہ پہلا نزول ہے۔ پھر انسان توبہ کرتا ہے، یہ دوسرا صعود ہے۔ پھر خدا توبہ قبول کرتا ہے، یہ پھر تیسرا نزول۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ تو توبہ یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے استغفار یک طرفہ مسئلہ ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن یہ غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے، معصومین کی بارگاہ مقدس کی بات نہیں ہو رہی۔ معصومین کا استغفار کرنا کس معنی میں وہ الگ موضوع ہے، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا۔ استغفار کے بعد توبہ، نماز توبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو خدا سے توبہ کرنا چاہتا ہو؟ تو بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو کہے گا میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا؟ ویسے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو کہے میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے، یہ بھی واقعہ مولوی مثنوی روم نے اس کو اپنی فارسی ادبیات میں لکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ایک دن شیطان نے اس کے وسوسے ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا۔ شیطان نے ورغلایا اسے، کہا تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑگڑاتا ہے، کبھی خدا نے تجھے لبیک نہیں کہا، کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ مسئلہ خالی پرانا واقعہ نہیں پڑ رہا، یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے۔ اب 30 دن ہو گئے مولوی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے، مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبیک نہیں ملا، یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی۔ شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں، اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں، قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو ادا کرتے ہیں۔ تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے۔ شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے، خدا 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 کرتا ہے، ربی 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 کرتا ہے، آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے منہ لگایا نہیں، تجھے لبیک بھی نہیں کہا، تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ بات تو معقول تھی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے مسائل کی، وہاں پہنچ کے پوچھیں گے معقول کیا ہوتا ہے؟
اور غیر معقول کیا ہوتا ہے؟ فی الحال تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لفظ معقول ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بار بار مجھے کال کر رہے تھے، میں نے ایک مرتبہ بھی، خیر اب تو میں کیا مثال دوں کہ واٹس ایپ پر یا بعض اپلیکیشنز پر یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ اگر آپ نے میرا میسج پڑھ لیا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، بلو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا. اب مجھے اطمینان ہے جواب آئے کہ نہ آئے، آپ نے پڑھ تو لیا. اور اگر کبھی آپ جواب نہ دیں یا اب سسٹم ایسا بنائیں، اس طرح سے اپنی اپلیکیشنز کو بنا دیں واٹس ایپ کی کہ مجھ پر شو نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو مشکل ہو جائے گی. اگر خدا سے بار بار بات کر رہے تھے اور کوئی رسپانس نہیں مل رہا، رسپانس خدا کا جواب نہیں آ رہا، تو اس نے کہا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے خدا سے دعا مانگنا چھوڑ دیا، خدا سے بات کرنا چھوڑ دیا. جو جواب بھی نہیں دیتا اس سے بات کیا کی جائے، بات کرنا چھوڑ دی. تو کہتے ہیں کہ جب بات کرنا چھوڑ دی تو پھر منادی غیب نے، ہاتف غیب نے اس شخص کو پکارا، بندے کیا بات ہے تو نے اپنے رب سے بات کرنا چھوڑ دی. یہ ہاتف غیب کیا ہوتا ہے، یہ منادی غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی باہر سے کوئی جن بھوت نہیں تھے پکارنے والے، یہ کوئی فرشتے پروردگار نہیں پکارنے والا، بلکہ اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں قدر انسان جو اندر موجود ہے، روح پروردگار، اس نے انسان کو پکارا. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے. تو کوئی اندر موجود ہے جو پکارتا ہے انسان کو. یہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیجئے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچے ہی نہیں. اب کیا قصور بیچارے فون کرنے والے کا، اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو فون کر رہا تھا، آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے آواز کو بند کیا ہوا ہے. ہاتف غیبی نے اسے پکارا، بندے کیا بات ہے تو اپنے رب سے بات نہیں کر رہا؟ کہتا ہے بات کر کے میں کیا کروں، مجھے جواب نہیں ملتا. تب ہاتف غیب نے کہا بندے تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے دل میں دعا کی تمنا ہی تو میری آواز تھی. تو تجھے بار بار دعا کے لیے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دعا میں دل نہیں لگتا، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دعا پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے. تو جن کے خانہ دل کو خدا کی طرف سے تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں سب کچھ تو ہے مگر دعا نہیں ہے. تو دعا خود انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ پروردگار ہے جس کا دل آمادہ دعا ہو جائے. اب دعا قبول ہو کہ نہ ہو، شکر خدا تو ادا کرے. صلوات پڑھے محمد علیہ خیر باتیں بہت آگے نہ نکل جائے، اپنے آپ کو روکتے ہوئے نماز توبہ کی بات مکمل کر لوں، پھر مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. نماز توبہ اللہ کے رسول نے بیان کی غسل توبہ کے ساتھ. گرچہ الفاظ روایت میں غسل لکھا ہوا ہے لیکن بات سمجھ میں جو قرائن سے آتی ہے توبہ. ویسے بھی جب بھی کبھی آپ غسل جمعہ کیجئے، غسل عیدین کیجئے، غسل شب ہائے قدر کیجئے، یا دیگر اغسال یعنی کہ غسل جو مستحب یا واجب ہوتے ان کو انجام دیجئے. طریقہ آپ کو معلوم ہے، سر اور گردن کا دھونا، بدن کے دائیں حصے کا ایک مرتبہ اور بائیں حصے کا ایک مرتبہ دھونا، یہ مکمل دھونا یہ کہلاتا ہے غسل ترتیبی. آپ اس طرح جب غسل کو مکمل کرتے ہیں تو پھر نیت کبھی کرتے ہیں جمعے کی، کبھی عیدین کی، کبھی اور مناسبتوں کے اعتبار سے، واجب ہو یا غیر واجب. اس میں نیت ایڈ کر لیجئے ہمیشہ کے لیے. جب بھی کوئی غسل کریں، غسل مستحب ہو یا غسل واجب ہو، اس میں نیت ایڈ کر لیجئے اپنے اس آج کی مجلس کے بعد سے، اگر نہیں کی اب تک، کہ میں غسل توبہ، غسل جمعہ، غسل توبہ، غسل جنابت، غسل توبہ، غسل شب قدر، غسل توبہ، غسل منت و نظر، غسل توبہ، غسل احرام مثلا الاخر قربتاً اللہ. اپنے ہر غسل کے ساتھ ایک نیت کو ایڈ کر لیجئے. فقہی اعتبار سے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کرنے پر قادر ہیں، یعنی شرعاً آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ واجب یا مستحب غسل کے ساتھ ایک نیت کو اور ایڈ کر سکتے ہیں. تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز بیان فرمائی نماز توبہ، اس سے پہلے آپ نے غسل بیان کیا، غسل توبہ. ویسے بھی انسان کو چاہیے جب توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر لے. غسل کے بعد آپ فرماتے ہیں وضو بھی کرو. اس کا مطلب یہ روایت اس غسل کے بارے میں ہے جہاں غسل کفایت نہیں کر رہا وضو. یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روایت کا جو مطمع نگاہ ہو یہ ہو کہ طہارت کاملہ منعقد کی جائے، تو غسل بھی کیا جائے اور وضو بھی کر لیا جائے. تو دونوں باتیں آپ نے بیان فرمائی، غسل کرو
پھر وضو کرو، پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز توبہ کی نیت سے قربتاً اللہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سوال ذہن میں آئے، کیا میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں، اپنے بھائی بہن عزیز قریب اہلیہ بچوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں؟ جواب، توبہ کا مسئلہ ویسے تو اپنا ہے، میری توبہ آپ کے کام نہیں آئے گی اور آپ کی توبہ میرے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کے معاملات خدا سے الگ ہیں، میں لفظ گناہ استعمال نہیں کر رہا، میرے معاملات اللہ سے الگ ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی تمام کی طرف سے پڑھنا چاہے تو شرعاً گنجائش ہے۔ 2 رکعت نماز پھر 2 رکعت نماز۔ طریقہ، سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ 4 رکعت نماز میں طریقہ بالکل سیم رہے گا، 2 رکعت کر کے نماز مکمل، نماز توبہ قربتاً اللہ۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے بعد 1 مرتبہ یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات انہ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ انتا، آپ پورا پڑھ لیجیے۔ یہ جملہ 1 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ یہ نماز کے تمام فائدے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے۔ ذی قعدہ کا اتوار کا دن تھا جب اللہ کے رسول نے نماز کو بیان کیا تو اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ذی قعدہ کے اتوار کے علاوہ بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب بھی پڑھنا چاہو ثواب اتنا ہی ملے گا، چاہے مہینہ کوئی بھی ہو اور دن کوئی بھی۔ تو شاید پورے سال میں کوئی اور اثر ہوتا ہو مجھ پر اور آپ پر توبہ کے عنوان کا، مگر ماہ رمضان میں سچی بات یہ ہے جتنا خدا سے قریب ہوتے ہیں، قریب کیوں ہوتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں سے دور ہوتے ہیں اور خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری بات کل انسانیت کے موضوع پہ آگے بڑھ رہی تھی اور انسان کے مادہ پرستوں کی تعریف اور خدا پرستوں کی تعریف میں ہم نے 2 دن پچھلے جو گزرے اس میں بات کو مکمل کیا۔ ماہ رمضان کی یہ 5ویں شب 4تھا دن مکمل ہوا اور 5ویں تقریر ہماری، اس اعتبار سے کہ اگر انسان کی قدر و قیمت کو معلوم کرنا چاہے تو کل ایک جملہ استعمال کیا، قدر انسان، انسانی قدر کیا ہے؟ انسان کا صاحب درد ہونا۔ یعنی مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ انسان ختم ہو گیا، یہ جسم انسان ہے۔ خدا پرست کہتے ہیں انسان کے 2 حصے، ایک جسم ایک روح ہے، اور ان دونوں کے درمیان نقطہ اتفاق ہے انسانی قدر۔ انسانی قدر کا مطلب اور بہت سی باتیں، لیکن ایک خاص بات ہے، وہ ہے انسان کا صاحب درد ہونا۔ لیکن صاحب درد کا مطلب درد عضوی نہیں ہے، سر میں درد ہو یہ مراد نہیں ہے، درد تو حیوان کے بھی ہوتا ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان بھی علاج کے لیے خدا کی طرف سے اپنے نظام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حیوان مریض ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان کا علاج کبھی کبھی انسان کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی حیوان جنگلات میں اپنا علاج خود کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خاص پتے کھا لیتے ہیں، کچھ خاص جڑی بوٹیاں کھا لیتے ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو درد عضوی مراد نہیں ہے، یہ تو انسان کے ساتھ ساتھ حیوان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پھر کون سا درد مراد ہے؟ اور درد تو اچھی علامت نہیں ہے، ویسے درد بڑی اچھی علامت ہے، قسم بخدا اگر درد نہ ہو تو بہت سے مرض ایسے ہیں جو انسان کو ایسے اندر سے کھا لیں کہ جب تک پتہ چلے دروازے تک پہنچتے پہنچتے انسان نیچے گر جائے۔ جو میڈیکل کے شعبے سے متعلق ہے میری بات بہت قریب سمجھ رہے ہوں گے کہ درد نعمت پروردگار ہے۔ احساس درد کیا ہے؟ اگر انسان واقعاً مریض ہو، کہیں درد ہو، تو علاج کے لیے الارمنگ ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ پیٹ میں درد ہے تو کہیں خرابی نظام ہضم میں آ گئی ہے، سر میں درد ہے تو کہیں پیچھے کوئی مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن درد کبھی انسان کے بدن میں ہو، یہ درد حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں انسان کی پہچان درد نہیں ہے۔ پھر انسان کی پہچان کون سا درد ہے؟ درد کی 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک درد وہ ہے جس کی ہم کل بات کر رہے تھے، انسانوں کا درد انسان کے سینے میں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ کے رسول کی شان کو بیان کرتے ہوئے بہترین جملے استعمال کیے گئے۔ اللہ کے رسول کیسے صاحب درد تھے۔ لقد جاءکم رسول
من انفسکم، یہ ایک ایک جملہ اتنا حسین اور قیمتی ہے کہ قربان جائیے کہ یہ قرآن مجید کے وہ جملے ہیں جو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہیں۔ بتحقیق تمہارے پاس رسول آیا تمہارے نفسوں میں سے، وہ تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ آیا ہے تمہارے پاس عزیز علیہ ما عنتم، اسے بڑا گراں گزرتا ہے، تم پر جو مشکل آتی ہے اس پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ یعنی تمہارا رزق بند ہو جائے، تمہارے یہاں اولاد نہ ہو، اولاد ہو کے مر جائے، تمہارا گھر بگڑ جائے، گھر میں اختلاف ہو جائے، تم پر ظلم کیا جائے، تم کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ، یہ رسول ایسا ہے کہ اس کو تمہاری تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کسی سے کیا مطلب، سو جائے گی منہ ڈھک کر، کہتے ہیں نا جملہ، کس کس کی فکر کیجئے، کس کس کو روئیے، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے۔ یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے۔ انسانیت منہ ڈھک کے سونے کا نام نہیں ہے۔ انسانیت کسی معذور کی آواز سن کے اس کو اگنور کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسانیت کسی غمزدہ کی غم کو سننے کے بعد ایک کان سے اور ایک کان سے نکال دینے کا نام نہیں ہے۔ رسول خدا، کیا عظمت ہے آپ کی۔ خدا کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر آخری آیات میں ہے، الفاظ کیا ہے، عزیز علیہ، بہت گراں ہے اس رسول پر، ما عنتم، جو تم کو تکلیف پہنچتی۔ رسول خدا کے لیے کیا مشکل تھا؟ آپ کیا اپنے لیے آئے تھے؟ اللہ اکبر، اپنے لیے کب آئے تھے؟ آپ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ اے نور کے پتلے، تجھے کیا خاک سے نسبت ہے، نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے کہ زمین پر اتر آیا۔ تو پیغمبر اپنے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر آئے تھے انسانیت کے لیے، پیغمبر انسانیت کے درد کا علاج کرنے آئے تھے، اس لیے آپ کو فکر ہوتی تھی۔ ورنہ ابو جہل ہوں یا اور دوسرے افراد کفار مکہ ہوں، آپ کو ان کی فکر کیوں اتنی رہتی تھی کہ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور اللہ کے رسول نے اسی بنیاد پر سب کو جمع کروا کر پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا، پھر پہاڑ کے پاس جمع کر کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن میرا نہیں، تمہارا دشمن ہے، تو کیا میری بات پہ یقین کر لو گے؟ دشمن کس کا ہے؟ یہ دشمن تمہارا ہے۔ رسول کو اگر تم سے محبت نہ ہو تو دشمن تمہارا تم جانو اور تمہارا دشمن جانے۔ رسول کو تم سے محبت تو تھی، تبھی تو فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ کہ رسول تو ہیں ہی کامیاب، وہ تو آئے خدا کی طرف سے ہمیں اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کے دل کی حالت کو محسوس کیجئے، اس قرآن کی آیت سے فرماتا پروردگار حریص علیکم، وہ تم پر ایسا حریص ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے رہتا ہے، کہیں سے کوئی موقع مل جائے، کوئی ایک کوئی گوشہ مل جائے کہ تمہارے لیے وہ کوئی بات کہہ دے، تم اس کی بات سن لو، اس کو ایک مرتبہ دیکھ لو، اس سے ایک مرتبہ ہاتھ تو ملا لو۔ حریص علیکم، میں کیا جملے استعمال کروں اس کے لیے؟ حریص کہتے ہیں لالچی کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ہم بھی حریص ہوتے ہیں۔ ہم حریص کب ہوتے ہیں؟ جبکہ کسی ایسے ملک میں پہنچ گئے جہاں مسلمان ہی بہت کم ہوتے ہیں، تو مومن تو بہت دور کی بات، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بو سونگتے پھرتے ہیں، کہیں مجلس کی خوشبو آ رہی ہو، کہیں کوئی کالے کپڑے پہنے ہوئے غلطی سے بھی دکھائی دے، ہو سکتا ہے اس نے کالے کپڑے فیشن نے پہن لیے ہوں۔ آج کل تو لوگ غم بھی فیشن میں مناتے ہیں، نئے ڈیزائن کا لباس پہن کر امام کو پرسہ نہیں دیتے، بلکہ شاید کہ اذیت پہنچانے کا باعث نہ بنتے ہوں۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے سیکھا تھا کہ غم کو غم کی طرح مناؤ اور خوشی کو خوشی کی طرح مناؤ، لیکن نہ غم میں آپے سے باہر جاؤ نہ خوشی میں آپے سے باہر جاؤ۔ آپے کے باہر بھی جاؤ تو مگر شریعت کے اندر تو رہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کا رسول کون ہے؟ اس کو بڑی فکر ہے میری اور آپ کی۔ اگر میری اور آپ کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول ایسے انسانوں میں جو انسان نما حیوان تھے اپنی آل کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سوچئے گا اس بات پر، اگر اللہ کے رسول کو میری اور آپ کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی اپنی آل کو چھوڑ کر اس طرح جاتے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے،
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، لالچی ہے تمہارے لیے، ڈھونڈتا پھرتا ہے مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، مسجدوں میں، مسجد نہیں تھی، خانہ کعبہ کے صحن میں، جہاں جہاں ممکن ہو، حتیٰ کہ پہاڑوں غاروں پر کوئی انسان مل جائے جس کی رہنمائی کی جا سکے۔ اتنا حریص ہے جیسے کوئی تسبیح کے دانے ڈھونڈتا ہے تسبیح ٹوٹ جانے کے بعد، ایک دانہ وہاں بکھر گیا، ایک وہاں چلا گیا، ایک وہاں چلا گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ کے رسول ایسے ہدایت کے طلبگاروں کو ڈھونڈتے تھے۔ حریص علیکم، کوئی انسان کیا پیغمبر کو ڈھونڈے گا، جیسے پیغمبر ہدایت کے طلبگاروں کو ڈھونڈتے۔ اتنی محبت کیوں تھی؟ صاحب درد تھے انسانیت کے لیے۔ اور اسی اعتبار سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بہت مشہور روایت، اور میں اسی روایت سے درد کے اگلے عنوان میں منتقل ہو جاؤں گا۔ روایت آپ کی بہت بار کی سنی ہوئی، مگر درد کی دو قسمیں، درد ایک انسانیت کا درد، یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان پریشان ہے اس کا درد، ایک انسان مجبور اس کا درد، ایک انسان بیمار اس کا درد، لیکن ایک درد اس کے علاوہ بھی، وہ کیا ہے؟ وہ درد یاد خدا ہے۔ اب مثنوی روم کی باتیں بیان کی جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو اس کے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں لایا جائے تو جانور روتا ہے اپنے علاقے کو یاد کر کے، کسی پرندے کو کسی اس کے مقام سے کسی دوسرے مقام پر پہنچا دیا جائے تو وہ اپنے وطن کو یاد کر کے روتا ہے۔ انسان میں کون سا ایسا درد ہے کہ جو اسے رونے پر مجبور کر دے؟ وہ درد ہے اس کے اصل وطن کی یاد میں۔ اس کا اصل وطن یہ نہیں ہے انا للہ، اس کا اصل وطن قربت پروردگار ہے، وہ اس وطن سے یہاں لایا گیا ہے، تو اپنے وطن واپس پلٹ جانے کی آرزو کر رہا یہ درد۔ اور اب وہ جملہ کہ دروازے مسجد پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سائل کو امداد دی۔ وہ جب تک باہر رہتے تھے، جب تک انسانوں میں رہتے تھے، تب تک انسانوں کے درد کے لحاظ سے عطا کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ خدا سے رابطے کی کیفیت میں تھے تو سائل نے آ کر آواز دی انسانوں کی آبادی میں، تو انسانوں کی آبادی میں تو علی موجود نہیں تھے۔ قسم بخدا مجھے اب سمجھ میں آتا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ نماز کی معراج ہے۔ تو اگر کوئی معراج پر گیا ہوا ہو تو اس سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ اگر مولا معراج پر نہ گئے ہوتے، معراج کون سی؟ نماز مومن کی، اور یہ امیر المومنین کی نماز۔ اگر ایک عام مومن کی نماز معراج ہے اور اس نماز کی معراج خود سجدہ ہے تو مولا کا تو ہر ایک جملہ نماز معراج ہوتا ہوگا۔ تو جب آپ حالت نماز میں ہیں اور سائل نے آ کر آواز دی ہے کوئی مسجد میں جو میری امداد کر دے، سب کو پکارا، جو انسان تھے مسجد میں جو تھے وہ انسان ضرور تھے، مجبوری ہے انسان کہنا، مجبوری اس لیے ہے کہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ حیوانات کا مسئلہ یہ ہے کہ حیوان کی صفت حیوان سے جدا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے آج تک دیکھا، میں جملہ کیسے استعمال کروں، انگلش میں کہوں ڈاگ کہوں یا کل کہوں عربی کے اندر، اردو میں کتا کیسے کہوں؟ یہ ممبر کے تقاضے کے خلاف جا رہی ہے بات۔ تو بات کیا ہے؟ کل کی بات کیجئے، ڈاگ کی بات کیجئے کہ اس میں اس کی صفت ہے قلب پنا، یہ دور نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی کہتا ہے، مثال انسان کی مثال لیتے قرآن کہتا ہے وہ تو کتے کی طرح سے ہیں کہ ہڈی ڈال دو تب بھی زبان لٹکی ہوئی ہے، اور ہڈی نہ ڈالو تب بھی زبان لٹکی ہوئی ہے، اس کی صفت ہے۔ چلیے یہ لفظ کچھ سخت ہو گیا۔ آئیے چیتا، اب چیتا ایک حیوان ہے، کیا اس حیوان سے اس کی صفت خاص چیتا پن دور کر سکتے ہیں؟